رمضان 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 رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. سنيا من نار تکبیر و رسالت میں ظنم. الحمدللہ سنیا من نار تکبیر و رسالت میں ظنم. دم سے بوبکر و عمر عثمان و حیدر میں ظنم. دم سے بوبکر و عمر عثمان و حیدر میں ظنم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں ظنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں ظنم. دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں ظنم. دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں ظنم. اعلی حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے. اعلی حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے. اہل الفت کون ہے اور اہل نفرت کون ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے. دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر. دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر. یہ اعلی حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے. اہل الفت کون ہے اور اہل نفرت کون ہے. ایک ایک بے دین کو
کر کے الگ بتلا دیا، ایک ایک بے دین کو کر کے الگ بتلا دیا، بے ادب گستاخ بزدل بے مروت کون ہے، بے ادب گستاخ بزدل بے مروت کون ہے، اور ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔ 61 سال ہوئے نے دنیا تو پردہ فرمایا، بارڈر باندھے، ویزا پاسپورٹ بنانا بڑا مشکل ہے، کئیاں نے بریلی شہر بھی نہیں ویکھیا، آلہ حضرت نو تے کوئی ایسلے دنیا تے ویکھن والا موجود ہوئے گا، لیکن میرے باوجود بس ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔ سبحان، کیسی نسبت غالب، جنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ دے عشق دی نسبت غالب سی، اونی سرکار مدینہ دی نظر کرم دے نال آلہ حضرت دی نسبت امتیاز دنیا تے غالب ہو گئی۔ پاویں کوئی کسے شہر دا پڑھیا ہوئے، کسے مدرسے دا پڑھیا ہوئے، کسے ملک دا رہنے والا ہوئے، عرب دے اندر عجم دے اندر، پاویں کوئی حنفی ہوئے، پاویں شافعی ہوئے، پاویں مالکی ہوئے، پاویں حنبلی ہوئے، پاویں نقشبندی ہوئے، پاویں چشتی ہوئے، پاویں قادری ہوئے، پاویں سور وردی ہوئے، جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نیاز مند غلام عاشق یا رسول اللہ کہنے والا ہوئے، او پاویں جتھے بھی ہوئے، وہ کون ہوئے گا؟ دنیا کی آکھے گی، سمجھا کی جائے گا بھئی اے بھی بریلوی جے۔ ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔ ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون ہے، ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون ہے۔ جدو عقیدے دی صحت دا ذکر ہے، جدو سنیت دے پرکھنے دا ذکر ہے، اس ویلے پھر کسوٹی یہ ہوئے گی کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ جنہ دی دال وچ کالا کالا نو کہندے اسی مسلمان، وہ مسلمان کہلا کے دامن چھڑانا چاہتے، اس طرح ذرا بلند آواز نال جواب دیو۔ اللہ یا رسول اللہ فیض رضا جنہ چور اللہ ہوندا نا اسی مسلمان۔ وہ اج کل تے مسلمان کہلانے والے معاذ اللہ کمیونسٹ، دائریے، مرزائی، ہر قسم کے لوگ لگے پھر کیسی مسلمان ہے؟ وہ تو کہڑے مارکے دا مسلمان ہے؟ جی میں حنفی ہاں، وہ پھر حنفی کہڑا میں؟ میں سنی ہاں، وہ سنی کہڑا میں؟ دیوبندی کے بریلوی؟ گل رڑے تاں چڑھ دیے، گڈی لین تے تاں چڑھ دیے جے بریلی والے دی نسبت ہو گئی، ورنہ لوکاں نے ہر نام دے اتے بلیک کرنی شروع کر دیتی، لیکن جدو بریلوی دی نسبت ہوئے گی پھر گڈی لانے چڑھ جائے گی۔ ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔
ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون ہے. اساں بھی مسجد چ امام رکھنا ہے جی منو رکھ لو. اساں جی مسجد خطیب رکھنا مولوی صاحب رکھنے نے جی اسی تمہیں لیا دینا. وہ کیڑا مولوی لیا کے دیں گا؟ تو کہنا منو مولوی رکھ لو. کئی کہندے نے کہ جی بغیر تنخواہوں ہی رکھ لو. کدھرے بغیر تنخواہوں جڑا ہی نہ کٹن والا ہوئے. اس واسطے تو دس تے صحیح ہے کون ہے جی میں مسلمان ہوں جی میں حنفی ہوں میں سنی ہوں. وہ کیڑا حنفی کیڑا سنی ہے؟ جے تے بریلی والے دی نسبت تے مور ہوئے گی سبحان اللہ پھر سنی دے دل وچ تسلی ہوئے گی. ورنہ خبردار بڑے بڑے بلیکیے بڑے بڑے سمگلر دین اور ایمان دے سلسلے لگے پھرتے ہیں. اے جڑی نسبت نہ ایک کسوٹی یہ یاد رکھنی. ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے. ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون. او تو کیڑا حنفی ہے کیڑا سنی ہے؟ جی میں سنی بریلوی ہوں. سبحان اللہ بس ٹھیک. پاویں دیو بندہ ہی پڑھیا ہوئے پھر بھی اگر اللہ تعالی کسی دی صحیح رہنمائی فرمائے اور عقیدہ صحیح ہو جائے تے پڑھیا دیو بندہ ہوئے گا لیکن کہلاندہ بریلوی ہوئے گا. تواڈے شہر دی مثال ہے مولانا مفتی بشیر حسین صاحب مرحوم خطیب جامعہ مسجد قبرستان روڈ. وہ آپ ہی بھی کہندے گل بھی ہے کہ پڑھے ہوئے سن دیوبند فاضل دیوبندی انہوں کو سند سی لیکن ہے سنی بریلوی سن کہلاندے سنی بریلوی. پڑھیا ہوا دیوبند تے کتاب کی لکھی نبی پاک دے وسیلے دی بریلی والے دے فیض دے نال بریلی والے دی نسبت نال. مولانا بشیر حسین مرحوم فارغ التحصیل دیوبند تے کتاب پہ لکھ دینے انگوٹھے چومن دے متعلق. کہڑا فیض ہویا؟ بریلی والے. ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے. ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. قرآن پاک غالباً 28 سپارہ کیوں جا ہو اللہ تعالی دا ارشاد ایک آیت مبارکہ دا ایک حصہ ہے. اللہ فرماندہ اولائکا اے جڑے پکے سچے ایماندار لوگ نے کتب فی قلوبہم الایمان. گل صرف انہوں نے اپنے آپ مسلمان کہلان دی اخوان دی نہیں رہندی بلکہ جڑے سچے پکے کامل مسلمان اور اللہ دے حبیب نال ٹھڈوں دلوں تعلق رکھنے والے نے. اللہ فرماندا ہے انہاں دے خلوص دے نال انہاں دے دلاں اتے پھر رب ایمان نو نقش فرما دیندا. کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ انہاں دے دلاں اتے ایمان لکھ دیندا ایمان نقش فرما دیندا ایمان دی مہر لگا دیندا. بس گل جڑی ہے نا پھر توڑ چڑھ دیے تے قائم رہندی. ورنہ زبانی تے لوگ شروع تو منافقاں دا ٹولا جڑا ہے وہ بھی اپنے آپ مسلمان تے ایماندار کہندے ہیں. پہلے سپارے دا سورہ بقرہ دا دوسرا رکوع شروع اتوں ہوندا ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کئی ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے، وہ اپنے منہ کہندے نے آمنا باللہ والیوم الآخر، اسی بھی جی ایماندار ہاں، ساڈا بھی اللہ اتے قیامت اتے ایمان ہے، لیکن وچوں نبی پاک دا وسیلہ کٹ دیندے نے، کہندے نے اللہ اتے بھی ایمان ہے شروع وچ تے آخر وچ قیامت تے بھی ایمان ہے، لیکن جڑے صدقے اللہ تے ایمان تے قیامت تے ایمان نصیب ہویا ٹڈوں نال مخلص نہیں ہوندے۔ اللہ فرماندا زبانی کہندے نے اسی ایماندار اللہ تے قیامت تے ایمان رکھدے ہاں، لیکن اللہ فرماندا ہے جڑا پیارے حبیب نال تعلق نہیں ہو رہا ایمان بھی قبول۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ فرمایا سن لو، کسے دے زبانی اپنے آپ مومن مسلمان کہن دے نال کدرے دھوکھا نہ کھا جائیو۔ کئی زبانی کہندے نے ساڈا اللہ تے قیامت تے ایمان ہے، اللہ فرماندا پاویں میرا نام بھی لندے نے اسی اورے تے ایمان رکھنے ہاں، وما ہم بمؤمنین، پر یاد رکھیو ایماندار نہیں جے۔ اور دوسری جگہ اور وضاحت ہو گئی 5ویں سپارے دے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ ایتھے تے اللہ تعالی نے ویسے ارشاد فرمایا سی، اللہ اور رسول دا ہر فرمان حق سچ واجب الیقین ہے، لیکن اللہ تعالی دی شان بے نیازی رب تے جاندا سی کہ بڑے بڑے بے دین ہونے نے جنہاں نے میرے پیارے حبیب نو وچوں معاذ اللہ تعلق کٹن دی تے کڈن دی کوشش کرنی ہے۔ رب تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر قسم ارشاد فرما کے بیان فرمایا، فلا وربک، رب دا اے فرمانا تے پھر رب دا قسم ارشاد فرما کے تے فرمانا دا کی مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ رولا پینا سی، رلا پینا سی، لوکاں بلیک تے سمگلنگ دین دے معاملے کرنی سی، اس واسطے رب کریم نے کنا کرم فرمایا، پہلو ہی فرما دیتا الحمدللہ، سمجھا دیتا، فرمایا فلا وربک، اے پیارے حبیب تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم۔ قسم اللہ ارشاد فرماندا ہے، قسم اپنی ارشاد فرما رہا ہے، پر اپنی قسم ارشاد فرمان وچ بھی اپنے پیارے حبیب دا تعلق رب نے ظاہر فرمایا۔ لوگ کہندے نے ساڈا کسے نال تعلق نہیں، رب نال ہی تعلق ہے، کتاباں وچ لکھیا خدا کو مان اور کسی کو مت مان، اللہ نو منو اور کسی نو نہ منو، کتاباں ہی لکھ دیتا، صرف موحد ہی بنو، لیکن رب فرماندا ہے میرے منن دا جنہ مرضی دعویٰ کرو، جد میں اپنے حبیب دے تعلق نال پیا قسم ارشاد فرمانا تے میرے حبیب دے تعلق تو بغیر ہور کون منزل مقصود تے پہنچ سکتا؟ فلا وربک، تیرے رب دی قسم، رب حالاں ساریاں دا ہے، الحمد وچ روز پڑھدا ہر بندہ، ہر رکعت وچ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین، ان جو سارے جہاناں دا رب ہے، لیکن مخلوق وچوں رب کہنا اور معتبر ایمان اور مقبول ہوئے گا جیڑا نبی پاک دے وسیلے نال رب نو رب آکھے گا، جیڑا نبی پاک دا وسیلہ کڈ کے رب نو رب آکھے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبول نہیں۔
فلا وربک تیرے رب دی قسم لا یؤمنون کڈا وڈا مسئلہ ہے. فرمایا اے لوگ جننے مرضی دعوے کرن ایماندار نہیں ہو سکتے. کیوں؟ حتی یحکموک اے پیارے حبیب ایماندار تا ہون گے جے تنو اپنا حاکم تے مختار تسلیم کر لیں. جرا تیریاں شانہ اتے تیری حاکمیت اتے تیری حکومت اتے اعتقاد اور یقین نہیں اور ایمان دا دعوی جڑا او قبول ہی نہیں. اس طرح زبانی لوگ شروع تو منافقاں دا ٹولا ایمان دار اپنے آپ نو کہندا ہویا لیکن رب تعالی نے اس طرح قسمہ ارشاد فرما کے انہاں نو مردود فرما دیتا اور فرمایا جڑے لوگ سچے پکے کامل مسلمان ہون انہاں دے اپنے کہن تے گل نہیں رہندی انہاں دے دلاں وچ اللہ تعالی خود ایمان نو نقش فرما لکھ دیندا کلمے قدرت نال ایمان دی مور قدرت والوں لگ جاندی. ہن کم جڑا مکمل ہوندا توڑ چڑھدا. قرآن پاک دی آیت اے جڑا اینا حصہ تے جملہ ہے اے عدد حروف ابجد جڑے نا ہر حرف دے عدد ہوندے اور یہ بھی ایک فن اور بڑی گہری علم دی چیز. اینا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. تیرے عدد کڈو تیرے عدد باندے نے 1272. کنے عدد باندے نے 1272 اور 1272 جڑے عدد نے اسے 1272 ہجری سن دے اندر آلہ حضرت بریلی والی سرکار دی پیدائش مبارک ہوئی. تاریخ ولادت ہی قرآن پاک تو استخراج فرمائی تے پھر آلہ حضرت نے خود استخراج فرمائی. دیکھو سبحان اللہ. کیا دیکھو یہ دریس صاحب تواڈے کو لے کدھر پہنچتے نہیں گیا کی گل ہے بھائی خیر ہے اے کیوں سر نیواں سٹ لیا جی حافظ صاحب. واہ بھائی واہ حافظ صاحبان کی ہو گیا تگڑے ہو ذرا کندھ چھڑ دیو ہوشیار ہو کے بیٹھو. نعرہ تکبیر. لو غلام مصطفیٰ صاحب تے بھی اثر ہو گیا. او اج تے دنیا نو اج تے دنیا نو سنیاں نو صلی اللہ اج تے دنیا نو سنیاں نو جگان والے دا ذکر ہے تسی اج بھی سندے پے. اج تے دنیا نو مسلماناں نو سنیاں نو جگان والے دا ذکر. کس طرح جگایا؟ سونا جنگل رات اندھیری. اللہ حضرت فرماندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے او سونے والو جاگتے رہیو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اج لوکاں نو ایمان دی قدر نہیں نا ورنہ خدا دی قسم آلہ حضرت دا احسان دا شکر نہیں ادا کر مول نہیں پا سکتے. لوگ تنخواہ دے دے کے حکومت بھی پبلک بھی پہرے دار مقرر کر دیے کہ ساڈا تالا نہ ٹوٹ جائے ساڈا گھر دا دکان دا نقصان نہ ہو جائے. اللہ دیاں کروڑا رحمتاں بریلی والے تھے جن نے کسے کولوں لیا نہیں بلکہ اپنے گھروں خرچ کر کے نبی پاک دی امت دے ایماناں دا پہرا دتا.
اللہ یا رسول اللہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے او سونے والو جاگتے رہیو ہوں تو کندھ چھڑ دیو کندھ چھڑ دیو کندھا نال کیوں ٹولا کے پہنتا دیکھو جی ذرا اپنے سجے کھبے کسے ٹو تو نہیں لایا تھا گوڈیا سر تو نہیں دتا بکل جی شری تو نہیں چھپائی بکل مار کے لو چنگی بکل مار دو بکل سردی کو بچان واسطے ہوندی ہے تسی سون دی بلیک کرن واسطے بکل مار بکل مار کے بچے ہی چل بھائی کدھر تروپا لگ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے او سونے والو جاگتے رہیو بڑا نازک معاملہ جے تے چور سیدھا آوے تاں بھی ڈر ہوندا جے ڈاکواں دا خطرہ ہوئے تے ڈاکواں نوں پینا تاں بھی ڈر ہوندا ہے پر لیکن جدوں کوئی تنخواہ لے کے پہرے دار چوکیدار مقرر ہو کے پھر ڈاکہ مارے چور جڑا او بھرتی ہوئے چوکیدار ہوئے چور بھرتی ہوئے چوکیداراں وچ او پھر معاملہ بہت ہی نازک اور خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس لیے تو بندہ جڑا پھر پرواہ نہیں کرتا اعتماد کرتا بھی چوکیدار مقرر کر دیتا پیسے دینے حکومت اور تنخواہ ملتی ہے ہون کی ہے لیکن جدوں وہ چوکیدار ہی چوراں دا بھائی وال ہو ڈاکواں دا ایجنٹ ہوئے پھر معاملہ بہت ہی نازک ہے آلہ حضرت فرماندے نے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور چور چوکیدار بن کے تہاڈا ایمان لٹنا چاہتے نے مدینے والے نال تہاڈے تعلق نو کینچی مارنا چاہتے نے مولوی بن کے سنی حنفی کہلا کے وہ نقش بندی سور وردی بھی بنتے نے ہر طرح دے لیبل لگاندے نے تاکہ کسے نہ کسے طرح نبی پاک دیاں غلاماں نو تے سنیاں بریلویاں نو ورگ لان دی کوشش کیتی جائے آلہ حضرت فرماندے نے ویکھ لو معاملہ کڈا نازک ہے کوئی ہندو ہوئے آریہ ہوئے سکھ ہوئے چلو کوئی مرزائی قادیانی مرتادی ہوئے وہ پتہ لگے گا یہ ساڈے دین دا ایمان دا دشمن ہے تے جڑا مولوی بن کے حافظ قاری بن کے امام مسجد خطیب بن کے وچوں چوراں دا تے منافقاں دا بھائی وال ہوئے انہاں نال رلیا ہوئے تے ہر طرح جال پھیلا کے تے سنیاں بریلویاں پولیاں پالیاں دا نبی پاک نال تعلق ختم کرن دی کوشش کردا ہوئے بڑا نازک معاملہ ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کیسے چور کیسے فنکار چور کیسے ماہر چور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے لو دسو ایک تو ہوتے نا جیب قطرے جیب تراش بڑے بڑے فنکار بڑے بڑے ماہر چنگا بھلا بندہ ہوشیار باش ہوندا ہے لیکن ایسی کینچی مارتے نے ایسا چاقو مارتے نے اس طرح جیب کٹتے نے کہندے نے بھئی انہیں تے ہاتھ دی صفائی دی حد ہی کر چھڑی ایڈی ہاتھ دی صفائی انہیں کیتی ہے یعنی جیب تراشی دے اندر ایڈا ماہر تو فنکار پتہ لگن نہیں دیتا چنگے پلے اسی ہوشیار بادشاہ پھر بھی جیب کٹی گئی اللہ حضرت فرماندے نے کوئی تو ہوشیاری چلاکی نال جیب تراشی کردا جیب کٹدا
کئی ایسے بے دین ماہر فنکار جے کہ جیڑے اکھاں وچوں سرما بھی چرا لیندے، اکھاں وچوں کاجل بھی کڈ لیندے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایڈا نازک، ایڈا خطرناک معاملہ ہے بھئی جنہ نے قرآن پڑھ پڑھ کے ڈاکہ مارنا ہو۔ درس قرآن تے درس حدیث دے نام دے اتے لوکاں دا ایمان تے عقیدہ خراب کرنا ہوئے، اونج واز ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے۔ درس قرآن دا سویرے ناغا نہیں کرنا، شام نو درس حدیث بھی دینا تے قرآن حدیث کھول کے آکھنا کی ہے جس دا قرآن ہے، جس دی حدیث ہے، اسے دا قرآن حدیث سامنے کھول کے تے پھر اسے نال مسلماناں دے تعلق نو کینچی مارن دی کوشش کرنی۔ سامنے قرآن ہے، بیان کی پہ ہوندا جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کسی اور کو کیا نفع پہنچا سکتے؟ کیوں بھائی؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا، ہوں ایتھے تے کوئی بچ سکتا نا جہے تے خاص اللہ دا فضل ہوئے اور اللہ دے فضل نال مدینے والے نال خاص تعلق ہوئے اور کسے مدینے والے دے صحیح عاشق تے نائب دے ہاتھ وچ ہاتھ ہوئے، بڑا مشکل ہے۔ قرآن حدیث سامنے کھول کے درس کی ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر زنا کا خیال آ جائے، معاذ اللہ، مجامت کا خیال آ جائے، اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن پیر و مرشد کا خیال، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے سے زیادہ برا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ توحید پہ بیان ہوندی، قرآن و حدیث پہ بیان ہوندا ہے جے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، بسترا خود ہمارے کندھوں پر ہوگا، روٹی خود پکائیں گے، دال خود پکائیں گے، کھانا اپنا کھائیں گے، آپ کو صرف دین کی بات سنائیں گے۔ بلے بلے بلے، دین کی بات کی ہے؟ دین کی بات یہ ہے کہ شیطان کو تو سب روئے زمین کا علم ہے، ایویں نہیں بناوٹی گلاں کتاباں موجود نے، اور جاہل نادان نالائق سلو کلی جڑے کہیں مولوی ایویں جھگڑے پا دے، آؤ کتاب دیکھو، ڈونگی تے اندھیری قبر نو یاد کرو، یا تبلیغ بھی ہوندی ہے، یا درس قرآن و حدیث ہے کہ شیطان کو تو تمام روئے زمین کا علم ہے، لیکن نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتاب برا انہیں کاتیا، کاش حکومت دی اس پاسے توجہ ہوئے، ایسا گستاخانہ لٹے سے ضبط کیتا جائے، گستاخان دے منہ دے اندر لگام دیتی جائے۔ صفحہ 52 تے لکھا کہ شیطان کو روئے زمین کا علم ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ شیطان کا اتنا وسیع علم جو ہے وہ تو نص سے قرآن سے ثابت ہے، نبی کے علم کی کون سی دلیل ہے؟ لو جرے تو قرآن نازل ہوا اور علم دی دلیل ہی کوئی نہیں، تو اس قرآن چو شیطان دے علم دیاں دلیلاں پہ نکل دیا۔ لا حول ولا قوت۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اے جے بے دینی تے گمراہی تے پھٹکار دیاں موہراں لگیاں کہ نبی دے علم نال شیطان دے علم زیادہ، نبی نو کل روئے زمین دا علم، شیطان نو معاذ اللہ کل روئے زمین دا علم، کہ نبی نو
دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور 26 صفحہ سے لکھا ہے، 26 صفحے ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صالح نے، ایک شخص نے خواب میں اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ کہندا ہے ایک صالح نے خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو جو گفتگو فرما رہے تھے، تو کہندا جی آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ دیکھ کس کس طرح کینچی مار دیں، ہائے ہائے خود ڈڈو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار نے، وہ سارے جہاناں دے رسول تے نبی نے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ تو سارے جہاناں دے نبی نے، درخت انہوں نے کلمہ پڑھ دے، جانور انہوں کا کلمہ پڑھ دے، پتھر انہوں کا کلمہ پڑھ دے، وہ سارے جہاناں دے نبی نے، تو انہوں نے اپنی امت دیا بولیاں نہیں آتی، زباناں نہیں آ۔ حضور کوئی مجبور نے، کوئی پابند نے؟ نبی پاک جس طرح چاند کلام فرما، یہ بھی بے ادبی کا پہلو ہے۔ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں جی، آپ تو عربی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں، آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ اتنی گل بھی بڑی نامناسب سی۔ کوئی عاشق، کوئی صحیح نیاز مند گل کہہ نہیں سکتا۔ آقا نے، مختار دو جہان نے، پیغمبر کائنات نے، حضور جس طرح چاند خطاب فرما، اللہ اکبر، لیکن کسی نو بریلی دی نسبت دی مور لگی ہوئے تو تا پتہ لگے۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماندے نے، ہاں یہی کرتی ہے ہرنی فریاد، ہائے اعلی حضرت فرماندے نے میرے آقا وہ ہرنیاں بھی حضور دی بارگاہ وچ مقدمہ دار کردیاں، استغاثہ کردیاں۔ حضور ہرنیاں دی بولی جاندے نے تاں ہی ہرنیاں کردیاں نا، فریاد تے استغاثہ۔ ہاں یہی کرتی ہے ہرنی فریاد، پتہ جے ہرنی دے واقعے دا؟ بولو جاگ دیو نا، سونے والو جاگتے رہیو۔ سونے دی خوشبو آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرنی نے توجہ کی تھی، سرکار تشریف فرما دیں، عرض کیتا حضور شکاری نے بن چھڑیا بچے، ہائے دودھ تو بغیر بھکھے ہوں گے، سرکار جے کرم فرماؤ تسی کرم فرمانے والے ہو، ہائے حضور میں ذرا بچیاں نو دودھ پلاؤں، ہائے حضور رحمت للعالمین میں جاؤ۔ حضور اپنی ضمانت تے سرکار نے شکاری کو پوچھا بغیر ہرنی نو بھیج دیتا۔ شکاری آیا بڑا لال پیلا ہون لگا، جی میرا شکار تسا کتنے گوا چڑیا؟ فرمایا آ جاندی ہونے ہرنی، ہائے پر اس وقت تک ہو رہے تھے محرومی دی مور لگی ہوئی سی۔ ہاتھ لگا لو جی ہرنیاں دا بھی کوئی وکیل ہوندا، ہرنیاں دی بھی کوئی ضمانت دے سکتا، ہرنیاں دی بھی کدی کوئی گل بات ہوندی ہے، جانوراں دا بھی کوئی معاملہ ہوندا ہے۔ فرمایا ٹھہر تے جا، گل بات بھی ہوندی سی، ہرنی بھی آ گئی تے نال بچے بھی آ گئے، سبحان اللہ۔
ہاں یہیں کرتی ہے ہرنی فریاد، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد۔ چڑی آ کے حضور دی کچہری دے آلے دوالے طواف بھی کرے۔ سرکار نے فرمایا اے چڑی شکایت پہ کر دیے کہ کسے ساتھی تے صحابی نے رے بچے لے لے۔ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اور اسی در پر شتران ناشاد گلائے رجوئے نا کرتے ہیں۔ چڑیاں بھی آ کے اتنے فریاد کر دیا نے، ہرنی بھی آ کے اتنے استغاثہ کر دیے، اور جڑے مالکاں کولوں ڈرے ہوئے اونٹ ہون، اونٹ بھی آ کے اتنے ہی فریاد کرتے ہیں۔ ہاں اسی در پر شتران، شتران شتر دی جمع، شتر اونٹ، ہائے اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجوئے نا کرتے ہیں۔ اونٹ آیا اونٹ، سبحان اللہ، واہ سرکار دی شان تے بریلی والے دا بیان۔ کن مبارک نیڑے، کن مبارک دے قریب ہو کے اونٹ نے کوئی گل بات کی تھی، کہنے جی آپ اردو میں کلام کرتے ہیں، آپ تو عربی ہیں۔ لو صحابہ بیٹھے نے، اونٹ آ کے بڑ 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 جوری گل بات آواز ہے حضور دے کن مبارک دے قریب۔ سرکار نے اللہ اکبر اور مالکاں نو بلایا، کی گل ہے بھائی اونٹ تہاڈی شکایت کردا ہے، تسی اینو تنگ کر دیو، اینو مار دیو۔ مختلف روایات اور متعدد واقعات نے۔ وہ آخر لگے جی یہ اونٹ جڑا سانو چک وڑدا، سانو چک وڑدا، یہ گھردیاں نو سون نہیں دیندا، دندی وڑدا۔ آپ نے فرمایا اونٹ، سبحان اللہ، اونٹ مدعی، واہ واہ، مستغیث، گھر والے مدعا، ایک پاسے اونٹ ہے ایک پاسے گھر والے انسان۔ کیسا دربار، کیسی عدالت۔ آپ نے فرمایا اونٹ، ایک ہی گل ہوئی، انہوں دی جڑی زیادتی معلوم ہوندی پئی ہے اور شکایت کیتی ہے، تو جڑی آپ ہی گل بات کرنا انہوں نال زیادتی وہ نہیں ذکر کیتی۔ عرض کیتا حضور، اونٹ کہندا میں سرکار کوئی زیادتی نہیں کرتا، میں انہوں چک بھی نہیں وڑدا، یہ ایویں محسوس کرتے ہیں کہ میں انہوں چک وڈن لگا۔ گل صرف اینی ہے کہ عشاء دی نماز پڑھن تو پہلوں سو جاندے نے تے پھر انہاں دیاں منجیاں تے انہاں دے کپڑے میں کھچنا وا۔ اوے اٹھو، نماز پڑھ کے سوئیو، نماز تو بغیر کیوں پہ سون دو؟ اللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایرا ترجمہ کیتا ترجمہ کرنے والے نے، اونٹ دا بیان جڑا سی وہ ترجمانی ہو رہی ہے۔ واہ واہ، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اٹھنا کہ حضور میں نہیں، میں بچیاں نو کیوں تنگ کرنا، گھر والوں نو کیوں تنگ کرنا، میں انہاں دیاں منجیاں اس واسطے کسیٹنا وا، کپڑے اس واسطے کھچنا، بسترے کھچنا وا تاکہ
نماز پڑھ لین عشاء دی نماز تو بغیر نہ سو نہ تے نماز قضا کرن تے جے سو کے اٹھ کے پڑھنا نے کدھر سستی نہ ہو جائے پہلو ہی نماز پڑھ کے سون حضور میں تے انہاں دا بھلا کرنا ہے سمجھے سانو چک وڑدا ہے ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد اور اسی در پر ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد اور اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو نا کرتے ہیں حضور اٹھاں دیا بولیاں سمجھتے ہیں چڑیاں دیا سمجھتے ہیں ہرنیاں دیا سمجھتے ہیں قاضی محمد شفیع صاحب توجہ فرماؤ یہ کہتے ہیں جی اردو زبان چ گلاں کرتے ہیں سرکار نو ویکھ کے تو آخر لگا یہ آپ تو عربی ہیں آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں اینی گل ہوندی تاں بھی بڑی کوچی جی گل سی اگوں سنو حضور دیاں معاذ اللہ بےدبیاں کرن واسطے شان مبارک تے پردہ پان واسطے جاگدیاں بھی گلاں بناوٹی کرتے نے ستیا ہوا خواباں بھی بناوٹی ایڈی پھٹکار پائے اگوں حضور تے بتان بنیا آخر لگا جدو میں پوچھا برائی نے کہا تھا صفحہ 26 کہ جی آپ تو عربی ہیں آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں تو اگوں حضور تے بتان بنتا کہندا آپ نے فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا تعلق ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی لاہور شریف سے پڑھ چڑھو لاہور واہ واہ منہ پیڑا ہوئے گل تے چنگی کر چھڑو پر منہ ہی پیڑا تے گل چنگی نکلے آخ لگا معاذ اللہ حضور تے بتان بنیا حضور نے آخیا کہ اردو منو پہلوں تو نہیں سی آندی جدوں دا دیوبند والیاں نال میرا تعلق ہویا لوگ بھی مدرسے آ کے تے علم حاصل کردے تے میں بھی علماء دیوبند کولوں اردو زبان حاصل کیتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں جی کڈا نازک مسئلہ کس قدر خطرناک مقام ہے اس واسطے سنیاں دا رکھوالا بریلی دا تاجدار کہندا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے تیرے ایمان دی گنڈ جڑی ہے نا انہاں دی نظر وچ کس ویلے سنیا پولیا پالیا تو غافل ہوے تو تیری گنڈ چک دے ہو تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے اسنیوں اجے بھی ستے ہوئے اجے بھی سستی نے تہاڈی ہٹ دی ایڈا خطرناک معاملہ اور مار کا ہو رہا ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ نے فرمایا سچے تے کامل ایمانداراں دے دلاں دے اوتے ایمان نو نقش فرما دیتا جاتا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اللہ اپنی طرفوں روح دے نال انہاں دی امداد فرماندا پاویں کلے ہی ہون جنہاں دی رب روح نال امداد فرمائے انہوں پھر کوئی مغلوب نہیں کر سکتا پھر کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا اعلی حضرت عشق رسول دا پرچم لے عظمت رسالت دا چنڈا لے کے مردانہ وار میدان دے اندر آئے انہاں نبی پاک دیاں اچیاں شاناں بلند کیتیاں اللہ تعالی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے فیضان دے نال لوکاں نے انہاں نوں اچا لقب دتا اعلی حضرت
آلہ نبی دیاں شاناں آلہ بیان کرنے والے تیرا لقب بھی آلہ حضرت ہو سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کنا نبی پاک دی اچیاں شانن والا ہے اڈیاں دے تے پبا بھرنے ہو گئے حضور دی اچیاں شاناں دے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کیسا مجسم فیضان ہویا وے کیسا مجسم انعام ہویا کہ لو تسی آلہ نبی دیاں آلہ نعتاں دے شاناں اچیاں بیان کر دیو تہاڈا نام ہی آلہ حضرت یہ کسے اسمبلی وچ تے نہیں پاس ہو یہ کسے یونیورسٹی چوں تے نہیں لقب ملیا یہ کوئی ملکہ برطانیہ نے تے نہیں خطاب دیتا یہ سب فیضان ہے مدینے والی سرکار دی بارگاہ دے عشق اج کئی لوگ نے کئی لیڈر نے کئی مرد نے کئی زنانیاں نے وہ سہکتے نے اخبار دے اندر ساڈا فوٹو آ جائے تو کیسی مت ماری نمائش 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 سہکتے نے کئی لوگ اخبار دے اندر ساڈا فوٹو آ جائے تصویر آ جائے کئی سہکتے نے اخبار کسے بہانے ساڈا نام آ جائے کوئی خبر ہی لگ جائے ہائے لیکن 61 سال ہو رہے نے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دنیا تو پردہ فرمایا دنیا تے عرب و عجم تے فیضان رضادہ عرس آلہ حضرت دا چرچا ہو رہا ہے اخباراں دے اندر آ رہا ہے ریڈیو تے کلام آلہ حضرت سنایا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سنایا جا رہا ہے روزنامہ نوائب وقت اخبار اور دعویٰ ہے کہ میں سب نالوں زیادہ چھپنا یہ روزنامہ جنگ اخبار پنڈی دا کراچیوں بھی نکلدا ہے یہ دعویٰ ہے کہ میں سب نالوں زیادہ ملک ہی چھپنا یہ روزنامہ جنگ راول پنڈی کراچی انہیں آج جمعہ شریف دے ایڈیشن دے اندر آلہ حضرت سرکار دا سارا بیان کوشش کریو اج دے روزنامہ جنگ دا ایڈیشن دا سرے ورک جڑا یہ حاصل ہے وچ تے اور بھی خرافات فوٹواں شوٹواں ہے نے سینمے دے اشتہار لیکن یہ جڑا اول آخر صفحہ اے اللہ حضرت فاضل بریلوی دا مزار شریف سبز گنبد دے صدقے کیسا سبز رنگ ہے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اینا لکھیا اخبار دے وچ مضمون کہ اللہ حضرت فاضل بریلوی نو کنے علم آندے سن آکھو 54 کنے علم سن 50 تے 4 54 علماں دے آلہ حضرت ماہر سن ہر علم وچ کتاب لکھدے سن اج کسے مولوی نو بھائی آکو سانو 54 علم جڑے نے انہاں دے نام پڑھ کے سنا دو چلو گل ایویں تو نہیں دنیا تے ڈنکے بھی بس 54 50 تے 4 54 مثلا تسی آؤ 54 علم کسنا ایک علم ہے مثلا صرف دا ایک علم ہے نحو یہ تو تم سنا صرف نحو ایک علم ہے صرف دا ایک علم ہے نحو دا ایک علم ہے فقہ دا ایک علم ہے حدیث دا ایک علم ہے تفسیر دا ایک علم ہے اصول دا
اس طرح گندیاں گندیاں آزا حضرت دے سینے دے وچ رب نے نبی پاک دے صدقے 50 تے 4 54 علماں دا خزانہ پا دتا۔ پہلا صفحہ مزار شریف دا نقشہ، سبحان اللہ، 54 علم تے آپ دے سارے کارنامے نے، اور آخری صفحے تے آلہ حضرت دے مکاناں دا نقشہ۔ میں پہ کی کہنا، لوگ اپنے فوٹو چھپوان نو ساکدے پھردے، اخباراں والیاں نو پیسے دیندے نے حرام کام واسطے کہ ساڈے فوٹو چھاپو تے اتارو تے لگاؤ۔ آلہ حضرت جتھے رہندے سن، نبی پاک دے غلام دا جتھے ڈیرا سی، انہاں کندھاں تے دروازیاں دے نقشے جڑے نے اخبار نشر اس پاسے مکاناں دا نقشہ، جتھے ایتھے لکھا ایتھے آلہ حضرت فتوا لکھدے ہوندے سن، ایتھے آلہ حضرت کتاباں لکھدے ہوندے سن، ایتھے آلہ حضرت دا انتقال ہوا، اور اس پاسے آلہ حضرت دا رسم الخط جڑا اور نقشہ شائع کیتا کہ آلہ حضرت دا رسم الخط اس طرح سی، اس طرح آپ خط لکھتے سن، اس طرح آپ دی تاریخ سی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے فرمایا نا، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے نبی پاک دی سونی بولی بولن والے۔ آلہ حضرت آپ ہی فرماندے اللہ دی نعمت دے چرچے دے تو، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے احمد رضا نبی پاک دیاں بولیاں تے سرکار دی شان دیاں بولیاں بولن والیا، تیریاں نغمیاں، تیریاں نعتاں، تیرے کلام تے بلبلاں دیاں جانا قربان۔ کیوں کہ بلبل جڑیے او پھل دا نغمہ گاندی ہے، احمد رضا تو مدینے والے دے نغمات گانا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ نغمہ صرف اپنے جوگا ہی نہیں سی، اپنے واسطے ہی نہیں سی، کئی حضرات نے اپنا اپنا مقام ہوندا ہے، وہ اپنے ذات تک مراقبہ کر دیں، اپنے دل دی دنیا جڑی اور مگر رہندے نے، لیکن اعلی حضرت دا فیضان جڑا سی اس طرح مدینے والوں بھرپور فیضان آیا۔ خود فرماندے نے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، دنیا دے ملکاں دے باغ جڑے نا اے نغمات رضا دے نال گونج اٹھے۔ مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام۔ آلہ حضرت دے فتاوا اے ایڈیشن اخباراں دے جاگ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، اے کیوں گونجدے پے نے؟ احمد رضا دے نغمات دے نال باغات دنیا دے ملک گوشہ گوش، اس واسطے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے، کیوں نہ احمد رضا دے نغمات نال دنیا گونجے۔ احمد رضا نے جدوں بولنا مدینے والے دی شان بیان کر دے بولنا۔ وآخر دعوانا الحمد رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام،
جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور سنو، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے ماں باپ استاد بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، میرے شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی امت کون سی امت، بے حساب و کتاب و